السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، کل ہم نے اپنی تختی نمبر 1 نورانی قاعدہ کا سبق نمبر جو 1 تھا اس کو مکمل کیا تھا، جس میں ہم نے تختی نمبر 1 کی پہلی 2 سطریں پڑھائی تھیں۔ آج ہم دوسری 2 سطریں پڑھیں گے۔ پہلی 2 سطریں ہم نے الف سے لے کر سین تک کے تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ بالکل ٹھیک پڑھی تھی۔ آج بھی ہم ویسے ہی دوسری 2 سطریں شین سے لے کر میم تک بالکل تلفظ، بالکل تجوید کے ساتھ ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے کل الف سے لے کر سین تک پڑھی تھی۔ چلے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حرف آتا ہے شین۔ شین کو بھی ہم سین کی طرح ہی پڑھیں گے، لیکن اس کو نرم زیادہ کریں گے، اس میں سا والی آواز زیادہ نکالنے ہیں، جیسے کہ اب سنے گا شین شین۔ شین کو ہم نے نرم زیادہ کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے میں نے پڑھا ہے شین۔ اس کے بعد آتا ہے صاد۔ صاد کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور منہ گول کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو ہم نے ایک مد کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اینڈ پہ جب دال آئے گی تب ہم نے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری تختی پوری ہو جائے ایک بار۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں دال پہ میں نے قلقلہ کیا نا ہلکا سا، ایسے کر کے صاد۔ آگے آتا ہے ضاد۔ اس کے اوپر بھی سواد جیسی مد ہے، اور اس کے اینڈ پہ بھی دال پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور اسے موٹا پڑھنا ہے اور منہ گول کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد ضاد۔ آگے آتا ہے طا۔ طا کو بھی ہم نے موٹا کرنا ہے اور گول منہ کر کے پڑھنا ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، بالکل ایسے طا طا۔ آگے آتا ہے ضا۔ ضا کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، اور اسے بھی موٹا کرنا ہے اور اسے بھی گول منہ کر کے پڑھنا ہے۔ ضا ضا۔ یہ جتنے بھی حرف ہیں نا، ان میں ہم نے شین سے لے کر ضا تک، ان میں ہم نے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی۔ ناک میں آواز لے جانے کہتے ہیں گنہ، وہ بھی میں آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گا۔ لیکن جو میں نے یہ 5 لفظ پڑھائے ہیں نا، ان کے یہ پڑھتے ہوئے نا ناک میں آواز نہیں لے کے جانی۔ اب آ جاتا ہے عین۔ عین کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ مشق کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو بھی آ جائے گا۔ عین میں ہم نے جیسے جیم میں ہم نے اپنے یہ ہونٹوں کو کھینچا تھا نا، ویسے ہی ہم نے عین میں بھی ہونٹوں کو کھینچنا ہے اور گلے سے آواز نکالنی ہے، بالکل ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں عین عین۔ اس کے اوپر بھی مد پوری کرنی ہے عین۔ اس کے بعد آتا ہے غین۔ غین کو بھی ہم نے موٹا کرنا ہے اور منہ گول کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو بھی مد کے برابر لمبا کرنا ہے، ایسے ہی جیسے میں پڑھوں غین۔ شروع میں ہم نے منہ گول کرنا ہے، اور بعد میں جب وہ ایسے پڑھ دینا ہم، تو عین کی طرح اس کی باری بھی ہونٹوں کو کھینچ لینا ہے ایسے غین۔ اس کے بعد آتا ہے فا۔ فا پڑھتے ہوئے نا آپ نے اپنے نیچے والے ہونٹ کو نا اپنے منہ کے اندر لے کے جا کے اوپر والے دانتوں کے نیچے رکھنا ہے، پھر آپ نے ایسے آواز نکالنی ہے، بالکل جیسے میں پڑھوں فا فا۔ کیسے فا؟ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قوف۔ یہ قوف ہے، یہ والا، یہ موٹا قوف ہے اور یہ باریک قوف ہے، اس کو کیف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قوف۔ اس کو بھی موٹا کرنا ہے اور منہ گول کر کے پڑھنا ہے، اس کے اوپر بھی مد جتنی لمبائی کرنی ہے، جیسے میں پڑھوں ویسے ہی قوف قوف قوف، ایسے ہی موٹا کرنا ہے اسے اور منہ گول کر کے پڑھنا ہے۔ اب آ جاتا ہے کیف۔ اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے،
جتنا باریک آپ سے پڑھا جائے، اور اس کو الف کے برابر، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، بالکل جیسے میں کروں. کیف نہیں، اس کو بھی مد کے برابر لمبا کرنا ہے، ایسے ہی جیسے میں کروں. کیف کیف. اس کے بعد آتا ہے لام. لام کو بھی ہم نے کہتے ہیں تلفظ سے جب پڑھنا ہے نا تو اس کو لام پڑھنا ہے، لام نہیں پڑھنا، لام. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ویسے یہ سمپل جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی ہے، بس لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر، لام. لیکن جب لام شروع والا کہتے ہیں لام پڑھنا ہے نا، لام کے اندر جو شروع والا لام ہوتا ہے اس کو جب پڑھنا ہے تب ہم نے پڑھنا ہے پہلے ہم نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ کرنی ہے، پھر ہم نے پڑھنا ہے لام، ایسے ہی بالکل لام. اس کے بعد آتا ہے میم. میم بھی ہم نے بالکل سمپل جیسے ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے دونوں ہونٹوں کو جوڑ کے پڑھنا ہے. میم میم میم. دیکھا میم کی باری میری ناک میں آواز جائے گی کیونکہ میم گناہ کا الفاظ ہے، اس کے جب میم پڑھتے ہیں تو ناک میں آواز جانی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دینا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور میرے چینل ایان قرآن ٹیوٹر کو سبسکرائب بھی کر لینا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.